والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کی ولایت اور وظیفہ ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 5 کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں ایمانیات کے بارے میں بات کی گئی۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے، ایمان کے کیا ارکان، ایمان کا تعلق عقیدے سے، اور آج میں اسی موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ایمان کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے اور اس کے ارکان کیا ہے۔ اس موضوع کے انتخاب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ عقیدہ ہی ہم سب کے لیے اصل سرمایہ ہے، عقیدہ ہی سے ہماری نجات ہے، عقیدہ ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال کتنے بھی اچھے ہوں، عبادات کتنے بھی زیادہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فرقان میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ جو کفار عمل کرتے ہیں، نیک اعمال، اچھے اعمال، جیسے غریبوں پر خرچ کرنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، یا اس کے علاوہ اور بھی دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جن اعمال کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ کفار جو عمل کرتے ہیں، ان اعمال کی کل قیامت کے دن کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کے اعمال کو ذرہ بنا کر کے اڑا دیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ کافر یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ جو نیکیاں کی ہیں، NGOs چلائے ہیں، یتیموں کی پرورش کی ہے، غریبوں کے علاج کے لیے بڑا پیسہ میں نے خرچ کیا ہے، اس کی وجہ سے میری آخرت سنور جائے گی، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قانون نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے آپ کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا سب سے بڑی اور اہم وجہ جو ہے عقیدے پر گفتگو کرنے کی وہ یہ ہے کہ اسی عقیدے سے ہماری کامیابی ہے اور یہی صحیح عقیدہ ہماری پہچان۔ اور ایک دوسری بڑی اہم وجہ جو عقیدے کے تعلق سے گفتگو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت جلدی بدعقیدگی کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت جلدی لوگوں کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے اور ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت جلدی لوگ بدعقیدگی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایک تازہ ترین مثال ابھی جلدی کی ہے۔ رمضان المبارک میں، ابھی جو رمضان المبارک گزرا ہے، اس رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے پاکستان یعنی جو پڑوسی ملک ہیں وہاں کے بلوچستان شہر سے ایک بزرگ عمرہ کرنے کے لیے، وہ بزرگ بڑے غریب تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرا کر کے انہوں نے پیسہ جمع کیا، پیسہ اکٹھا کیا، اور اسی پیسے سے وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ پہنچے اور مدینہ کی بھی زیارت انہوں نے کی۔ مدینہ میں جب وہ تھے مسجد نبوی میں، تو وہ جو بزرگ تھے نا وہ بالکل سادہ متواضع قسم کے لگ رہے تھے، اور ان کا کپڑا بھی بالکل سفید تھا، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، جو کہ آج کے زمانے میں دیکھا نہیں جاتا۔ آج کل عام طور پر لوگ ڈنڈا لے کر کے نہیں چلتے، لیکن وہ ڈنڈا لے کر کے چل رہے تھے۔ ان کا کپڑا بھی سادہ، ان کا چہرہ بھی تھوڑا روحدار تھا۔ تو کسی شخص نے ان کی ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا کر کے اس کو شیئر کر دیا۔ اب سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، بہت زیادہ عام۔
اب اس بزرگ کو دیکھ کر کے الگ الگ قیاس آرائیت کی جائے، الگ الگ باتیں کہی جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو صحابہ کرام جیسے دکھ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ گویا کہ کوئی فرشتہ ہماری سرزمین پر اتر گیا ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں مدینہ میں رہتے ہوئے ہی کی. وہاں پر جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے مدینہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ لوگ بزرگ سے ملنے کے لیے آنا شروع ہوئے، ان سے ملاقاتیں شروع ہو گئی، لوگ ان سے دعائیں کرنے لگے. بہرحال جو کچھ ہوا یعنی وہ جو بزرگ تھے ایک عام آدمی بن کر کے یہاں سے گئے تھے پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہنچ کر کے مسجد نبوی میں ایک خاص آدمی بن. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا کہ چلو اگر بطور تشریح مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ فلاں آدمی صحابی جیسا دکھ رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، فلاں آدمی فرشتے کی طرح دکھ رہا ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب یہ بزرگ وہاں سے مدینہ سے اپنے شہر آئے، بلوچستان میں آئے، اب وہاں پر دیکھیے بدعقیدگی شروع. ہمارے یہاں کے لوگوں کا معاملہ ایسا ہی، پاکستان ہندوستان سب بر صغیر کہلایا جاتا ہے، سب ایک ہی تھا پہلے، آزادی سے پہلے سب ایک ساتھ تھے، ہمارا مزاج ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، بول چال بھی تقریباً ایک ہے، زبانوں کے فرق کے ساتھ ساتھ. تو وہاں کے لوگوں نے ان بزرگ کے پاس آ کر کے وہاں ان سے ملاقاتیں کرنا شروع کی. اور ابھی جب میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ لوگ لائن لگا کر کے اس بزرگ کے پاس آئے اور کوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھوا رہا ہے، کوئی ان کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ان کے پیر کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اب یہاں سے بدعقیدگی شروع، ان کو ایک ولی کامل کی طرح سے مانا جانے لگا. ایسا تصور کیا جانے لگا ان کے بارے میں کہ بس یہی اس دور کے عبد القادر جیلانی ہے یا اس کے علاوہ نہ معلوم کیا کیا. یہاں سے ایسی بدعقیدگی شروع ہوئی کہ پھر اب لوگ یعنی دوسرے شہروں سے، پاکستان کے دوسرے شہروں سے بالقصد سفر کر کر کے اس بزرگ کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان سے دعائیں کرانے کی گزارش کر. اب دیکھیں یہاں سے بدعقیدگی کیسے پھیلے. پہلی بات تو لوگ ان میں سے جو ولی کامل سمجھ رہے ہیں، لوگ ولی کامل سمجھنے لگے، لوگ ان کو آگے چل کر کے دستگیر سمجھنے لگیں گے، کوئی غوث بھی بولنے لگے گا، کوئی مدد کے لیے ان کو پکارنے لگے گا. اور اسی حالت میں اگر ان کی ملاقات اگر ان کی وفات ہو گئی تو وفات ہونے کے بعد ان کے قبر پر مزار بنائی جائے گی، اس کا عرس کیا جائے گا اور اس میں نہ معلوم کون کون سی خرافات اور بدعات کے معاملات انجام دیے جائیں. یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا مسئلہ. یہ اصل ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو ایمان اور جو اسلام چھوڑ کر کے گئے وہ دین، اسلام اور ایمان ہے کیا؟ اس کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہے؟ کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ ہم سارے لوگ ان ساری چیزوں سے ناواقف ہیں. اس وجہ سے جب اس طرح کی کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے فوراً والیانہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ ہم بنیاد سے شروع کریں، بنیادی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے تاکہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں پتہ چلے، اپنے اسلام کے بارے میں پتہ چلے. تو جو آیت کریمہ میں نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ایمانیات کو ہی بتا کے، ایمان اور ایمان کی تعریف اور اس کے ارکان کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں ایک حدیث سناؤں جس حدیث پر دار و مدار ہے ان ساری چیزوں کا. بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مرتبہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. کہتے ہیں کہ اچانک ہمارے درمیان ایک شخص آئے جن کا کپڑا انتہائی سفید تھا اور جن کے بال انتہائی کالے تھے. لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ان کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں دیکھے جا رہے تھے اور ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. بڑی تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات اسی لیے تھی کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی پہچانتا ہوتا تو ہم ان کو جانتے کہ یہ کون ہے. ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا ان کا. اور اگر وہ اجنبی ہوتے، کہیں باہر سے سفر کر کے آنے والے ہوتے تو کم سے کم ان کے کپڑے میلے ہونے چاہیے، ان کے بالوں پر گرد اٹی ہوئی ہونی چاہیے. سفر بڑا مشکل ہوا کرتا تھا اس زمانے کا. تو تعجب کی بات یہ تھی کہ نہ تو ان کے اوپر سفر کے کوئی نشانات دیکھے جا رہے تھے، نہ ان کا کپڑا میلا کچیلا تھا، نہ ان کے بالوں میں گرد اٹی ہوئی تھی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی پہچانتا. ولا يعرفه منا احد.
فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی بالکل قریب آ کر کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے آ کر کے اپنے گھٹنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھا، اپنی ران پر بھی نہیں رکھا. اس کے بعد انہوں نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے. پہلا سوال جو تھا وہ اسلام کے بارے میں تھا. انہوں نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی، اسلام کا تعارف پیش کیا. آپ نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. وتقیم الصلاۃ، آپ نماز کی پابندی کریں. وتؤتی الزکاۃ، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. وتصوم رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھیں. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر خانہ کعبہ جا کر کے حج کرنے کی طاقت ہو تو خانہ کعبہ جا کر کے حج کریں. جب انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا یہ تعارف پیش کیا تو جو آئے تھے، جو شخص آئے تھے جن کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور جن پر سفر کے نشانات نہیں دیکھے جا رہے تھے، انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. اب اور تعجب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا بڑھ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں ان پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی کہہ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ شخص نادان ہے، لا علم ہے، تو سوال کا جو بھی جواب ہے خاموشی سے سن لینا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نے سچ کہا یا غلط کہا. تو اگر یہ نادان ہے تو یہ بات نہیں کہتے، اور یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ علم والے ہیں، ان کو پہلے سے پتا ہے. فعجبنا له يسأله ويصدقه. چنانچہ اس کے بعد اگلا سوال انہوں نے کیا ایمان کے بارے میں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، آپ ایمان کے بارے میں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا تعارف پیش کیا. فرمایا ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر آپ ایمان لائے، چاہے تقدیر کا معاملہ سلوک آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو. پھر انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اور تعجب ہوا صحابہ کرام کو کہ ان کو ہر بات پتہ ہے. تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا. اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، آپ احسان کے بارے میں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طور پر عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے. اتنا خشوع، جو بھی عبادت ہو اس میں اتنا اخلاص آپ پیدا کریں گویا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم آپ اتنا اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ جذبہ پیدا نہ کر سکے، یہ خیال پیدا نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو کم از کم یہ خیال پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس سے خشوع خضوع میں اور اخلاص میں آسانی ہو. اس کے بعد چوتھا جو سوال تھا وہ قیامت کے قائم ہونے کے تعلق سے تھا کہ قیامت قائم کب ہو. انہوں نے کہا کہ اخبرنی متی الساعہ، آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب قائم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. اس سوال کا جواب جس طرح سے سائل کو پتہ نہیں ہے اس طرح سے مسئول کو بھی پتہ ہے. یعنی جس طرح سے آپ کو نہیں پتہ کہ قیامت کب قائم ہوگی، مجھے بھی نہیں پتہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ رب العالمین کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. تاریخ کیا ہوگی، وہ وقت کیا ہوگا جس وقت قیامت قائم ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. اس کے بعد پانچواں اور آخری جو سوال تھا وہ قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی کہ مجھے قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں نہیں پتا،
تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں کیا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں صرف دو نشانیاں بیان فرمائی. پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربها یا ربتها، جو لوڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے، جس کی تفسیر اہل علم نے والدین کی نافرمانی سے کی ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. والدین کے ساتھ لوگ غلاموں جیسا سلوک کریں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ والدین پر چلانا، والدین پر چیخنا، ان سے ایسے کام لینا جیسے خادموں سے بھی انسان کام نہیں لیتا، غلاموں سے بھی کام نہیں لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی یہ بیان فرمائی. اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ عام لوگ، گرے پڑے لوگ، حقیر لوگ، اتنا پیسہ ان کے پاس ہوگا کہ آگے چل کر کے وہ بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آج آپ جن کو ننگے پیر چلتا ہوا دیکھتے ہو، آج آپ جن کو ننگے بدن چلتا ہوا دیکھتے ہو، آج آپ جن کو مانگتے ہوئے دیکھتے ہو، جو لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلایا کرتے ہیں، آج آپ جن کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھتے ہو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سماج میں اور معاشرے میں، کل یعنی آگے آنے والے ایام میں ایسا ہوگا یتطاولون فی البنیان، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں. برج خلیفہ بنا دیا گیا، اس سے بھی آگے یا اس سے بھی اونچی عمارتیں بنانے کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ کوششیں ان لوگوں کی جانب سے ہیں کہ جن کے پاس روٹی کوڑی بھی نہیں تھی. بہرحال تو یہ آخری سوال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، کچھ دنوں تک ایسے ہی معاملہ رہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھے جو آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کو پتا ہے سوال کرنے والے کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انسانی شکل میں آ کر کے انہوں نے 5 بڑے اہم سوالات کیے، جن اہم سوالات پر اسلام کی اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان کے بارے میں فرمایا یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، پورا دین یہی ہے. تو بہرحال یہ حدیث ہے جس میں ایمانیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اسلامیات کا بھی ذکر کیا گیا. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان کے ارکان کیا ہے. میں آگے بڑھنے سے قبل آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اور اچھے سے آپ کو سمجھاؤں اور آسان انداز میں آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں کسی کو بھی پتا ہے؟ جی کسی کو بھی ایمان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 6 ارکان ہوتے ہیں. اللہ رضا ہے گنا سکتے ہیں آپ؟ گنانا مشکل ہے، گنا سکتے ہیں؟ جی گنائیے. اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، 4 ایمان. ماشاءاللہ کتابوں پر ایمان جی، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی، اس کو میں نے بھی درس میں بھی ذکر کیا، شروع میں ہی میں نے ذکر کیا. تو اللہ رضا خیر نے آپ نے بتایا. لیکن دیکھیں یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے، جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، اس کے ارکان کے بارے میں ہمیں خبر ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ایمان کے کتنے ارکان اور ایمان کی کیا کیا ہے. بنیادی چیز ہے، یہ مسلمان کے بچے کو یاد ہونا چاہیے. اور یہ چمن اسلام میں بھی ہمیں پڑھایا جاتا تھا، چمن اسلام میں بھی ہم نے پڑھا. یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، سب کچھ ہم سن چکے ہیں. میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج ضرورت ہے ان چیزوں کو جاننے کی، کیونکہ ہمارے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کو کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں غلط عقیدہ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں بنیاد کی طرف آنا ہے. بنیاد سے جب آپ تعلیم کو شروع کریں گے، علم کو شروع کریں گے، تو آگے کی چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. بہرحال میں وہی بتانے کے لیے آیا کیونکہ مجھے غالب گمان تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ایمان کے ارکان کے بارے میں بتانا ہے. تو ایمان کے 6 ارکان ہیں. اس سے پہلے میں ایمان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایمان کہتے ہیں کس کو. ایمان جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے.
اور یہ ایمان کا جو لفظ ہے عربی زبان میں تصدیق کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تصدیق یعنی کسی کو سچا سمجھنا، کسی کو سچا ماننا. جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور بھیڑیے کا آپ ان لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا اور ایک کپڑے کو خون میں لٹ پٹ کر کے اپنے والد کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تھا، تو انہوں نے اس عذر کو پیش کرتے ہوئے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اگرچہ ہم سچ کہہ رہے ہوں لیکن آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں. یہاں پر ایمان کا لفظ استعمال کیا جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے. ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، سچا ماننا، سچ سمجھنا، کسی کو کسی چیز کو قبول کر لینا، یہ لغوی معنی ہوتا ہے. اصطلاحی معنی شریعت میں ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ شریعت میں ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام. پہلی چیز ہے زبان سے اقرار کرنا، الاقرار باللسان. زبان سے اقرار کرنا کس چیز کا؟ کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے گواہی دینا. اگر کوئی شخص نماز پڑھنے آتا ہو اور وہ گواہی دینا نہ چاہتا، اپنے آپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اپنے آپ کو مسلمان بولنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ شخص مسلمان نہیں، اس کا اسلام نہیں. زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان سے اقرار نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا. الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. دوسری جو چیز ہے التصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، دل سے بھی ماننا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور جتنی بھی عقیدے کی چیزیں ہیں تمام عقیدے کی چیزوں کو دل سے ماننا. بہت سارے لوگ صرف زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. ایسے لوگوں کو بھی مسلمان اور مومن نہیں کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں. وہ نماز پڑھنے بھی آتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک بھی ہوا کرتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ منافق تھے. ان کو منافقین کہا گیا. جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ میں رہنے والے لوگ جن لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، وہ سب منافقین. کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے. دل سے وہ اپنے کفر پر ہی قائم تھے. قرآن کریم نے ان کا بار بار تذکرہ کیا. تیسری جو چیز ہے اور آخری جو چیز ہے ایمان کے مجموعے میں وہ یہ ہے کہ العمل بالارکان، اعضاء سے عمل کر کے دکھانا. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. یعنی آپ مسلمان اور مومن اسی وقت سمجھے جائیں گے جب آپ اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں. اب اسلام کے احکام کیا ہے جو میں نے شروع میں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا. ایمان کے کیا ہے؟ کلمے کے اقرار کے بعد نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، اور اسی طرح کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی احکام ہیں، ان تمام احکام پر عمل کرنا. اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. آج ہمارے یہاں دیکھیں ایک بڑی بدعقیدگی ہے اور خاص طور پر یہ اہل الحدیث میں بھی. ہم اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہم سلفی، ہمارے عقیدے میں کوئی خلل نہیں ہے. لیکن اگر حقیقت میں اگر آپ ایمان کو اور عقیدے کو آپ گہرائی کے ساتھ جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں بھی عقیدے میں خلل پایا جاتا ہے. کیسے خلل پایا جاتا ہے؟ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ لگتا ہے، ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو نمازوں کو حاضر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جمعہ کی نماز کو بھی حاضر نہیں ہوتے، اگر آپ ان سے جا کر کے کہہ دیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کافر ہیں، بوال کھڑا ہو جائے گا. ایک اضطراب پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ میں کیسے بھی میں مسلمان ہوں. کیا دلیل ہے آپ مسلمان ہیں؟ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، میرے ابا فلاں تھے، میرے ابا فلاں حاجی صاحب تھے، فلاں بھائی صاحب تھے، میں مسلمان ہوں. لوگوں کے پاس یہ دلیل ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. مسلمان اور مومن ہونے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. عمل کے بغیر آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں. مکمل کی بات کیا؟ ایمان ہے ہی نہیں. 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے ایمان کے لیے اعمال کی ضرورت نہیں ہے تو آپ گمراہی پر چل رہے ہیں. اور ایسے گمراہ فرقے والوں کو مرجئہ کہا جاتا ہے. پہلے کے زمانے میں ایک فرقہ تھا مرجئہ، آج بھی ہے. ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے عقیدے میں خلل ہے. تو اس لیے ہمیں عقیدہ سیکھنا ضروری ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا، نماز پڑھ کر کے دکھانا کہ میں مومن ہوں اور مسلمان ہوں.
اب آتے ہیں ارکان کی طرف۔ ارکان جیسا کہ آپ نے سنا شروع میں کہ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ یہ ایمان کی شرطیں ہیں جو میں نے ذکر کیا تھا، جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی، یہ ایمان کی شرطیں، یہ ایمان کی ڈیفینیشن میں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابھی جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ایمان کے پلرز کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے، ایمان کے ارکان کے بارے میں، ایمان کے ستونوں کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے۔ تو ایمان کے جو ارکان ہیں وہ 6 ارکان ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا جو رکن ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اللہ رب العالمین پر ایمان، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا 4 چیزوں پر ایمان لانے کو شامل ہے۔ 4 چیزیں اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر درست ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ماننا یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد ہی آگے کی باتیں ذکر کی جائیں۔ آج ہمارے زمانے میں الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور الحاد پھیلنے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نوجوان مدرسوں میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر رہے، علماء کے قریب نہیں بیٹھ رہے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے دین سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے؟ انگلش اسکولوں میں ہو رہی ہے، کانوینٹ اسکولوں میں ہو رہی، کارپوریٹ اسکولوں میں ہو رہی، ایسی اسکولوں میں ہو رہی ہے جو یا تو غیر اسلامی اسکول ہیں اور یا تو الحادی اسکول ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں۔ وہاں پر آپ کو نہیں سکھایا جائے گا کہ ایمان کی کتنے ارکان ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، وہاں آپ کو یہ نہیں سکھایا جائے گا۔ وہاں آج کل اکثر و بیشتر الحاد سکھایا جائے گا، اور الحاد میں سب سے بڑی چیز جو سکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے نہیں، کوئی اللہ نہیں، اور اس کے لیے عجیب عجیب مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں اس طرف گیا نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ الگ موضوع ہے، الگ مفصل موضوع ہے الحاد اور اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنا یہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کی سب سے اہم اور سب سے پہلی کڑی۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، کہ اکیلا تنہا ہی اللہ رب العالمین کی رب ہے۔ اور رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رازق ہے، وہی مختار کل ہے، وہی بیماریاں دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی بارش کو روکتا ہے، کائنات کا ہر نظام وہی چلانے والا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الایمان بالربوبیہ، ربوبیت پر ایمان، اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر ایمان۔ تیسری جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اکیلا تنہا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود سمجھنا، جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، معبودان ہیں لیکن معبودان باطلہ ہیں، برحق معبود کوئی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ چیز سکھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی بھی معبود۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو تیرے سامنے، ہم اگر نظر و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو تیرے لیے، ہم قربانی کرتے ہیں تو تیرے نام کی اور تیری رضا کی خاطر، ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو تیری رضامندی کی خاطر۔ ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت تیرے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہیں ہوتی۔ یہی معنی ہے کس کا؟ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، توحید الوہیت۔ اور اس میں اہم چیز دعا ہے، دعا ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں۔ استغاثہ ہے، مدد طلب کرنا، اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب طریقے سے ہمیشہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی پناہ طلب نہیں کی جا سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کی اور کسی کے آستانے پر قربانی نہیں دی جا سکتی۔ ایاک نعبد، یہی مفہوم ہے ایاک نعبد کا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ تیسری چیز ہے ایمان باللہ۔ چوتھی جو چیز ہے ایمان بالاسماء والصفات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، ان تمام اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا کہ وہ تمام نام اللہ رب العالمین کے ہیں اور وہ تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین نام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ رب العالمین کے وہی بہتر ناموں سے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس کو پکارو۔ یہ 4 چیزوں پر ایمان رکھنا ایمان باللہ کہا جاتا ہے۔ بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
अन तुमिन बिल्लाह, ये ईमान का पहला रुकन है। ईमान का जो दूसरा रुकन है व मलाइकतिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों पर ईमान रखना। आज फरिश्तों पर भी ईमान के ताल्लुक से अलग अलग बातें लोगों के दरमियान मशहूर की जाए। कुछ मुल्हिदीन हजरात हैं, वो कहते हैं कि एक तो फरिश्तों का वजूद ही नहीं है, और बाज़ लोग जो वजूद मानते हैं वो इस तौर पर वजूद मानते हैं कि फरिश्ता जो है, फरिश्ता वो पॉजिटिव एनर्जी का नाम है और शैतान निगेटिव एनर्जी का नाम है। इस तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस तौर पर तारुफ पेश किया जाता है, यानी हकीकत में कोई फरिश्ता नहीं होता। आज का इल्हादी जो घराना है वो ये दावत आपके सामने पेश कर रहा है, ये अकीदा आपके सामने पेश कर रहा है। उन सारी चीजों से अगर लड़ना है, अपने ज़हन को साफ करना है, तो पहले अपना साफ सुथरा अकीदा आपको जानना पड़ेगा। फरिश्ते क्या है? फरिश्ते हकीकत में एक मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर से पैदा किया है। उनके अजसाम भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको शक्लें बदलने की भी कुदरत अता की है, जैसा कि हदीसे जिब्रील से आपको पता चला, जो हदीस मैंने शुरू में सुनाई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, दीन सिखाने के लिए आए थे। 5 सवाल उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। किस शक्ल में आए थे? इंसानी शक्ल में आए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को शक्लें चेंज करने की, शक्लें बदलने की ताकत अता की। इसी तरह से फरिश्ते जो हैं वो सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी नहीं करते, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में बयान फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, जो जहन्नम है उस पर सख्त किस्म के मजबूत फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुतय्यन किए। उन फरिश्तों का मामला क्या है? ला यासून अल्लाह मा अमरहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर उन्हें कोई हुक्म दे दे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। व यफ़अलून मा युमरून, अल्लाह ताला जो भी हुक्म दे देता है वो उस हुक्म को बजा लाते हैं। फरिश्तों की सिफत है, फरिश्तों के यहाँ नाफरमानी नहीं की, फरिश्तों के यहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं, फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फितरत ही उनके अंदर नहीं रखी। इसी वजह से जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने की बात फरिश्तों के सामने जिक्र की, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह तू क्यों ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जो फितना फसाद करेगी, जो खून रेज़ी करेगी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, हम तेरी ताज़ीम करते हैं, हम तेरी अज़मत और किबरियाई को बयान करते हैं। क्या ज़रूरत है किसी और मखलूक को पैदा करने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि फरिश्ते ऐसे नहीं हैं, फरिश्ते खुरेज़ी नहीं करते, फरिश्ते फसाद नहीं करते, फरिश्ते गलत काम नहीं करते, फरिश्ते मुखालफत नहीं करते। इन सारी चीज़ों पर ईमान रखने को फरिश्तों पर ईमान रखना कहा जाता है। फरिश्तों पर ईमान दो तरीकों से हम रखते हैं, ईमान मुजमल है और ईमान मुफस्सल है। ईमान मुजमल का माना ये है कि जितने भी फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्तों के फरिश्ता होने पर हम ईमान और अकीदा रखते हैं। कितने फरिश्ते हैं? हमें ईमान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुद्दस्सिर के अंदर बयान फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब का लश्कर कितना है, फरिश्ते कितने हैं, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं जानता। और फरिश्तों की तादाद इतनी है कि वो हमारे कैलकुलेटर से बाहर है, हमारे कैलकुलेशन से बाहर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज का सफर कराया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर में बैत मामूर को देखा, जिस बैत मामूर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो बैत मामूर वो मस्जिदुल मलाइका है, फरिश्तों की मस्जिद है। वहां पर फरिश्ते हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और एक वक्त में 70,000 फरिश्ते बैत मामूर के अंदर नमाज अदा करते हैं। और उनकी तादाद के बारे में आप तसव्वुर करिए कितनी बड़ी तादाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा अगर किसी फरिश्ते को बैत मामूर में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता है, तो फिर कभी भी उसको दोबारा उस बैत मामूर में नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता। और एक टाइम पे, यानी एक टाइम एट ए टाइम कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कितने फरिश्ते? 70,000। और उसके बाद निकल गए ना, तो दोबारा उनको वहां पर नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी तादाद। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, उन तमाम फरिश्तों पर ईमान रखना वो ईमान मुजमल है। ईमान मुफस्सल क्या है? जिन फरिश्तों का नाम और उनके काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे सामने बयान फरमाए हैं, उनके नाम के साथ उन पर ईमान रखना, उनके काम के साथ उन पर ईमान रखना, ये ईमान मुफस्सल है, तफसीली ईमान। मिसाल के तौर पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम बताया गया और उनका काम भी बताया गया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर के आते।
اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن کریم رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، جس قرآن کریم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر لے کر کے کون اترا ہے؟ روح امین. روح امین امانت دار روح، اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام. حضرت جبریل علیہ السلام کا کام اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. اسی طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی بتایا گیا کہ لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام عمومی فرشتوں کے ساتھ زمین پہ حاضر ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا حکم لے کر کے زمین پر اترتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا کام کا نام بتایا گیا اور ان کا کام بتایا گیا، لہذا ان کے نام کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے اور ان کے کام کے ساتھ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں جبریل کو نہیں جانتا تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جبریل علیہ السلام وہ وحی لے کر کے نہیں آیا کرتے تھے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایمان مفصل کا معنی ہی یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ ایمان لایا. میں نے ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ بہت سارے فرشتوں کے نام ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، منکر نکیر کا نام بھی بیان کیا گیا. تو ان سارے فرشتوں پر ایمان رکھنا جن کے نام کو بیان کیا گیا ہے، جن کے کام کو بیان کیا گیا ہے، ان کے نام کے ساتھ بھی اور ان کے کام کے ساتھ. انتم من اللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا. اس کے بعد وَكُتُبِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت کی خاطر بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں اور ان کتابوں کی تعداد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتائی. ان کتابوں کے نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتائے سوائے چند کتابوں. تو جن کتابوں کا نام نہیں ذکر ہے، ان کتابوں کی تعداد نہیں ذکر ہے، ان پر ہم اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب کلام اللہ ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور جن کتابوں کا نام اللہ رب العالمین نے بتایا اور جن کتابوں کو کن پر نازل کیا گیا ان کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا، ان پر ایمان رکھنا ایمان مفصل ہے، یعنی ان کے نام کے ساتھ اور جن پر نازل کیا گیا ان کے نام کے ساتھ. مثال کے طور پر توریت کس پر نازل کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح سے انجیل کس پر نازل کی گئی یہ کتاب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. زبور یہ کتاب کس کو دی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اسی طرح سے قرآن کریم یہ کتاب کس کو دی گئی؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کچھ صحیفوں کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، جیسا کہ آپ جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. ان صحیفوں کا الگ الگ نام کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان نبیوں کو صحیفے بھی دیے گئے. تو صحیفوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اور ان کتابوں میں بالخصوص قرآن کریم پر ہمیں اس طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کریم ہی ابھی ویلڈ کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جتنی کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی سب انویلڈ ہے. توریت اگر آپ کے سامنے کوئی لا کر کے حاضر کرے اور کہے کہ کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو توریت نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہے کہ پھر آپ توریت کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر دیا تو یہ کتاب انویلڈ ہوگی. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ ویلڈ کتاب کون ہے ابھی؟ قرآن کریم. لہذا قرآن کریم پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اور کس وجہ سے بھی ہم ایمان نہیں رکھتے جو توریت ابھی موجودہ توریت میں جو باتیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دیا، اپنی طرف سے چیزوں کو انہوں نے داخل کر دیا. لہذا قرآن کریم پر ہم خصوصیت کے ساتھ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور وہی سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا محور اور مرکز ہے. اگر کسی شخص کو ہدایت کا راستہ چاہیے تو وہ قرآن کریم کو پڑھے اور اسی سے وہ آنے کی زندگی میں کامیابی حاصل کرے. یہ کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان. اس کے بعد چوتھا جو رکن ہے وہ رسولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی طرف بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور یہاں پر بھی ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی بات آئے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی، بلکہ ان کا قصہ بھی ہمارے سامنے بیان نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کی باتیں بیان کی وہ کچھ 25-26 انبیاء کرام اس کے علاوہ نہیں.
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو ہر امت میں رسول بھیجا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، ہر بستی میں ہر شہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے نبیوں کو بھیجا، چاہے دنیا کی کسی خطے میں بھیجا ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کو ایمان اجمالی کہا جاتا ہے، ایمان مجمل کہا جاتا ہے۔ اور ایمان مفصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام کا نام بیان کیا اور ان کے بارے میں بیان کیا، تو ان کے نام پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، جو آتھینٹک باتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام کے نام اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں یا تو قرآن کریم میں آپ کو باتیں ملیں گی، یا تو صحیح احادیث میں ان کے بارے میں آپ کو باتیں ملیں گی۔ تو ان تمام انبیاء کرام کے نام کے ساتھ ایمان رکھنا، یہ انبیاء کرام پر ایمان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، اور بالخصوص آخری نبی۔ اس چیز پر ایمان رکھنا آج کے دور میں ضروری ہے، کیونکہ ایک فرقہ ہے جس کو قادیانی کہا جاتا ہے، وہ فرقہ بڑے زور و شور سے کام کر رہا ہے، خاص طور پر قریوں کے علاقوں، گاؤں کے علاقوں، وہاں پر گھس کر کے پیسے دے کر کے لوگوں کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے آخری نبی جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور بہت سارے لوگ پیسے کے لالچ میں آ کر کے، مجبوری میں آ کر کے ان کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں، انحراف کا شکار ہو رہے، ارتداد کا شکار ہو رہے، گمراہی کا شکار ہو رہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھنا ضروری تاکہ کسی کی بھی بات پر وہ کسی کی بھی بات سے متاثر نہ ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر ایمان رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اس امت کے نبی ہیں، تمام لوگوں کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ یہ چوتھا رکن ہوا ایمان کا۔ پانچواں جو رکن ہے وہ ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا معنی ایک تو یہ ہے کہ قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے سوالات کریں گے، منکر اور نکیر کا سوال ہوگا، اس بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے وہ لوگ قبر کے سوالات کا ہی انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا ہی انکار کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا عقیدہ پتہ نہیں۔ ایمان بالیوم الآخر کیا ہے؟ آخرت کا جو دن ہے، قیامت کا جو دن ہے، اس کا سب سے پہلا مرحلہ، اس کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، وہاں پر فرشتوں کے سوالات ہوں گے، اس بات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے قبر میں اچھے لوگوں کو ثواب دیا جاتا ہے اور برے لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے، اس چیز پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے بعد جنت اور جہنم کی بات مانتے ہیں، لیکن قبر میں ثواب اور عذاب کی بات نہیں مانتے، قبر کے ثواب کا انکار کرتے ہیں، قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آخرت میں اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد ہی حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد ہی عذاب ثواب، اس سے پہلے عذاب ثواب نہیں۔ پر حساب کتاب تو وہیں پر ہوگا، لیکن عذاب ثواب تو قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس چیز پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایمان بالیوم الآخر میں ایک بڑی اہم چیز یہ کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے لوگوں کے ذہنوں سے یہ عقیدہ ختم ہوتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں دین بیزاری بڑھتی جا رہی ہے، نمازوں سے دوری، مسجدوں سے دوری، دین سے دوری، حلال سے دوری، حرام کی طرف بڑھنا، خرافات کرنا، غلط کام کرنا، لوگوں کے مال ہڑپ کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں عام ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کا یقین ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو کیا ہم اس دنیا میں رہ کر کے گناہ کا کام کریں، غلط کام کریں؟ نہیں کریں۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں
کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں مجھے خوف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بڑے عذاب میں گرفتار کرے. بڑے عذاب میں گرفتار ہونے کے ڈر سے انسان نافرمانی نہیں کرتا. بڑے عذاب میں گرفتار ہونے کا ڈر نہ ہو تو پھر یہاں پر نافرمانی کرے. آج ہمارے یہاں نافرمانیاں کیوں ہو رہی؟ کیوں لوگ دین سے دور جا رہے؟ وجہ یہی کیونکہ قیامت کے قائم ہونے کا، دوبارہ پیدا کیے جانے کا ایمان. باتیں سنتے ہیں، انکار نہیں کرتے، وہ بھی اچھی بات ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو صحیح طور پر ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، ہم لوگ قبول بھی نہیں کرتے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ بھی نہیں کرتے. لہذا ایمان بالیوم الآخر کا اہم پہلو یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اس بات پر ایمان رکھنا ضروری. اسی طرح سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، میزان قائم کیا جائے گا، صراط ہوگا، حوض کوثر کا سر کیا جائے گا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا، اس کو ایمان بالیوم الآخر کہا جاتا ہے. آخری جو چیز ہے بات ابھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے ایمان کے ارکان میں سے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ آپ تقدیر پر ایمان لائیں، چاہے تقدیر کا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہو، چاہے تقدیر کا معاملہ آپ کے ساتھ برا ہو. یعنی چاہے دنیا میں آسائش کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوں، چاہے مشکلات کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری. تقدیر پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا 4 چیزوں پر ایمان رکھنے کو شامل ہے. سب سے پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوا اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، ساری چیزوں کا علم ہونے سے پہلے ہم کل کیا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے. اس علم رکھنے کو تقدیر پر ایمان رکھنا کہا جاتا ہے. پہلی چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین یہ سبق ہمیں قرآن کریم میں کئی جگہ پڑھا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کی ساری چیزوں کو لکھوا کر کے رکھ دیا ہے، ساری چیزوں کو لکھوا دیا. جو وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی اور یاد ہوگی آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا، بخاری مسلم کی روایت، تو قلم کو کہا کہ تو لکھ دے. قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا وہ ساری چیزیں لکھ دے. قلم نے اللہ رب العالمین کے وحی سے، الہام سے وہ ساری چیزیں لکھ دی جو قیامت تک ہونے والی تھی. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے. ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، میں درس دے رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی لکھی ہوئی. ہمیں سے کون شخص اس درس کے بعد کہا جائے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بالکل باریکی کے ساتھ لکھی ہوئی. ایسا نہیں کہ موٹی موٹی چیزیں لکھی ہوئی، بلکہ باریکی کے ساتھ آپ چھینکیں گے آپ کی چھینک بھی لکھی ہوئی. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چالاک ہے، ہوشیار ہے، تو اس کا چالاک ہونا بھی تقدیر میں لکھا ہوا. اور اگر کوئی شخص بے وقوف ہے، نادان ہے، تو اس کا بے وقوف ہونا بھی تقدیر میں لکھا ہوا. تو علم کے بعد دوسری چیز یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھوا دیا ہے. اس چیز پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا کہا جاتا ہے. تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزیں جو کائنات کے اندر ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشیت سے ہوتی. ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جب تک اللہ رب العالمین کی مشیت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایمان رکھنا یہ تقدیر پر ایمان رکھنا کہلایا جاتا ہے. آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ تقدیر پر ایمان. الخلق، اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا. خلق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا. ان ساری چیزوں پر، ان 4 چیزوں پر ایمان. اللہ کے علم پر، اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ یہ ساری چیزوں کا خالق ہے. ان 4 چیزوں پر ایمان رکھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقدیر پر ایمان. یہ ہے ایمان کے ارکان. یہ 6 ارکان ہیں. میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیت میں کیا ہے. اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر گیا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر گیا، والکتاب الذی انزل علیہ،
اور اس کتاب پر ایمان لے کر کے آؤ جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر کے آؤ جو کتابیں پہلے نازل کی۔ اس کے بعد وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، فرشتوں کا انکار کرے گا، وَكُتُبِهِ، کتابوں کا انکار کرے گا، وَرُسُلِهِ، رسولوں کا انکار کرے گا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ انتہائی دور کی گمراہی میں جا چکا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کا تذکرہ کیا۔ بچہ ایک رکن تقدیر پر ایمان، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ تو ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، یا تقدیر کے اچھے اور برے کے ہونے پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے صحیح طور پر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے عقیدے میں جو خلل ہے، جو کمزوری ہے، اس کو دور فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں پکا سچا مسلمان اور صحیح العقیدہ مسلمان بنا۔ الہ العالمین جو لوگ گمراہ ہیں، الہ العالمین تو ان کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔